بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق کئی قسم کا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اس میں روپیہ، پیسہ یا مال و دولت ہی شامل ہو۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو یہ بھی اللہ کے رزق کی ایک قسم ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، یہ بھی رزق کی قسم ہے۔ تو رزق کی ڈیفرنٹ شیپس ہوتی ہیں، ڈیفرنٹ شکلیں ہوتی ہیں جو اللہ پاک نے اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں آپ کو، صحت، جان، مال، عزت، آبرو دی ہے، وہ سب رزق میں ہی شامل ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس ظاہر ہے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو رزق میں وسعت کے لیے ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غریب آدمی نے درخواست کی کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میرا رزق بڑھا دے، مجھے کئی وقت فاقے ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس کی درخواست پیش کی تو بتایا کہ اس آدمی کی قسمت میں قلیل رزق ہے، یعنی روزی جو ہے وہ کم ہے، اس لیے ہمارے ہاں سے تھوڑا تھوڑا رزق جو ہے اسے روز دیا جاتا ہے تاکہ آخر تک ملتا رہے۔ جب اس شخص کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے میری قسمت کا جو رزق ہے وہ سارا مجھے ایک ہی بار دلوا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس غریب شخص کو تمام زندگی کا رزق ایک ہی بار مل گیا۔ اس شخص نے فوراً لنگر خانہ کھول دیا اور اعلان کر دیا کہ جس شخص کے کھانے کا انتظام نہ ہو وہ ہمارے لنگر خانے سے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس کی اس حرکت کا پتہ چلا تو آپ حیران ہوئے۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہ مانا تو مایوس ہو کر چلے گئے۔ ایک ہفتے بعد ان کا ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ لنگر خانہ بھی ابھی تک جاری ہے۔ دوسری مرتبہ وہ 1 ماہ بعد آئے اور پھر تیسری مرتبہ 6 ماہ بعد ادھر سے گزرے تو آپ نے حسب معمول اسی طرح لوگوں کو لنگر خانے سے کھانا کھاتے دیکھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس غریب آدمی کے دریا دلی کی بدولت سارا رزق جو ہے وہ چند روز میں ختم ہو جائے گا، مگر لنگر خانہ ابھی تک مسلسل جاری تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ یہ کیا قصہ ہے؟ اس کا رزق تو تھوڑا سا ابھی تک چل رہا ہے۔ جواب آیا، بے شک اس کی قسمت میں تھوڑا سا ہی رزق تھا جو اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارا قانون ہے کہ جو شخص ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے ہم اس کو 10 گنا دنیا میں اور 90 گنا آخرت میں دیتے ہیں۔ یہ شخص بھی اس قانون کے دائرے سے باہر نہیں، جتنا یہ ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا 10 گنا ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اگر آپ رزق میں اضافہ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، اور جتنا آپ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے 10 گنا آپ کو انشاءاللہ یقین کے ساتھ کریں ضرور اجر ثواب عطا فرمائیں گے اور 10 گنا بڑھا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں، اگر آپ نے تجارت کرنی ہے، اگر آپ نے کاروبار میں کرنا ہے تو اپنے اللہ سے کریں۔ کوئی ہے ایسا جو اتنا 10 گنا بڑھا کر آپ کو دے؟ دیکھیں اللہ کی شان کہ وہ آپ اس کی راہ میں 1 خرچ کرتے ہیں اور وہ 10 آپ کو لوٹاتے ہیں، تو اس سے زیادہ نفع بخش کاروبار اور کیا ہوگا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور وہ آپ کو 10 گنا بڑھا کر دیں۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ، with best wishes and good luck۔